أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت به قرآن غير هذا أو بدله بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات، تحیات اس اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو، اس ساری کی ساری کائنات کو اکیلے اور بغیر کسی شریک اور ساجھی کے پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات پر کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے رہتی دنیا تک کے انسان کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا۔ عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے سورہ یونس کی آیت نمبر 15 اور 16 کی تلاوت کی، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ انسان اگر سچے مسلمان ہونے کی حیثیت سے غور کرے، ایک سچا مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر وہ قرآن کو جانتا ہے، اگر وہ قرآن کو سمجھتا ہے، اگر وہ قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو، ان کے مقام کو، ان کی شان کو جانتا ہے اور ان پر نازل ہونے والے دین کو جانتا ہے، تو یقیناً ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ خواہش ہوگی کہ میں خالص دین اسلام کی پیروی کروں۔ خالص، سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں خالص صرف اور صرف دین اسلام کی پیروی کروں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے ساتھیوں کے دل میں پہلے سے ہی یہ عظیم خواہش موجود ہو، اگر نہیں تو ان کانفرنسز کا مقصد، ان دعوتی اجتماعات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں، ہم جو باتیں سیکھیں، سمجھیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس نشست کے بعد، اس گفتگو کے بعد ہمارے دل کے اندر ضرور یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ ہم خالصتاً دین اسلام کی پیروی کریں۔ وہ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہمارے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو؟ کیوں ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ بیدار ہو؟ کیوں ہم یہ تڑپ رکھیں
کیوں ہم یہ مقصد بنا لیں کہ ہم نے خالصتاً دین اسلام کی پیروی کرنی ہے، ہم نے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے نازل کردہ دین اسلام کو ماننا ہے، اور اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو نہیں ماننا، کسی اور دین پر نہیں چلنا، کسی اور دین کی پیروی نہیں کرنی، کسی اور طریقے کو نہیں اپنانا، کسی اور چیز کو نہیں اپنانا سوائے خالص دین اسلام۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر یہ خواہش رکھیں؟ کیوں ہم یہ خواہش رکھیں؟ کس مقصد کی وجہ سے ہم یہ خواہش رکھیں؟ ہم قرآن کی آیات پر غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اور صرف اسلام ہے، بس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں۔ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے، بس ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام۔ اور فرمایا سورۃ المائدہ کی آیت کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے اپنے اس دین کو مکمل کر دیا، مکمل کر دیا۔ کس نے مکمل کیا دین؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ آج کے دن ہم نے تم لوگوں کے لیے، تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے تم پر اس سلسلے کی اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اللہ نے اس سلسلے کی یعنی دین سے متعلق اپنی نعمت کو، اللہ فرماتا ہے اتممت علیکم نعمتی، ہم نے اس سلسلے میں تمہاری اپنی نعمت کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، تمام کر دیا، پورا کر دیا۔ دین مکمل ہے، دین نہ تمام نہیں، دین تمام ہو چکا، دین مکمل ہو چکا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے لیے، میں نے اپنے بندوں کے لیے، تم لوگوں کے لیے، اسلام قبول کرنے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے، اللہ رب العالمین کی مرضی کو چاہنے والوں کے لیے، اللہ کی جنت کو چاہنے والوں کے لیے، اللہ رب العالمین کی رحمت کو پانے والوں کے لیے میں نے جس دین کا انتخاب کیا، میں نے جس دین کو مقرر کیا، میں نے جس دین کو پسند کیا، میں نے جس دین کو چن لیا، وہ دین کیا ہے؟ فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا، پسند فرما لیا، منتخب کر لیا۔ میں رب کریم جس دین سے تمہارے لیے راضی ہوا وہ دین دین اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں، اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی مذہب نہیں، اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، صرف اور صرف اسلام ہے کہ جس کو میں نے تمہارے لیے چن لیا۔ رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ جس دین سے راضی ہوا وہ دین کون سا ہے؟ وہ دین دین اسلام ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا متلاشی ہو، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو ڈھونڈنے والا ہو، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرنے والا ہو، اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے کی پابندی کرنے والا ہو، اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کا انتخاب کرنے والا ہو، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی پیروی کرنے والا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز ہرگز بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس دین سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو اپنے بندوں کے لیے، اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ رضیت لکم الاسلام دینا، میرے بندوں تمہارے لیے میں نے جس طریق کو پسند کیا، جس دین کو پسند کیا، جس راستے کو پسند کیا، وہ راستہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اگر اسلام کے علاوہ تم کسی اور دین کی پیروی کرنے لگ گئے، اسلام کے علاوہ تم کسی اور دین کی پابندی کرنے لگ گئے، اسلام کے علاوہ تم نے کسی اور راستے کو اپنایا، تو فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز
ہرگز ہرگز بھی اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے وہ راستہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے وہ مذہب قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں فرمایا کہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ وارننگ بھی دے دی، یہ تنبیہ بھی کر دی، یہ چتاونی بھی دے دی، یہ اعلان بھی کر دیا کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، تباہ و برباد ہو جانے والے لوگوں میں سے ہوگا، ٹوٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائے گا، لاس میں پڑنے والے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں نقصان میں پڑنے والے ہو جائے گا۔ اور اللہ کی قسم، کسی ایمان والے کے لیے، آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے کے لیے، آخرت کے دن پر ایمان لانے والے کے لیے، آخرت کی دن کے اہمیت کو سمجھنے والے کے لیے اس سے زیادہ خطرناک بات، اس سے بڑی تنبیہ، اس سے بڑی نصیحت، اس سے بڑی وارننگ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اس سے بڑی وارننگ کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ اسے کہہ دیا جائے کہ اگر تو نے یہ کام کیا تو تیری آخرت برباد ہو گئی، تیری آخرت میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ یقیناً جو نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا وہ کبھی بھی کامیابی اٹھانے والوں میں سے نہیں ہو سکتا، اور جو آخرت میں نقصان اٹھا لے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے، اللہ اپنے اس بندے سے خوش نہیں ہے، اللہ اپنے بندے کی، اللہ رب العالمین اپنے اس بندے پر راضی نہیں، خوش نہیں۔ تو جب اللہ راضی نہیں ہوا، اللہ خوش ہی نہیں ہوا، تو اللہ رحمت کیسے فرمائے گا؟ فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ عمل کر لے، اسلام کو چھوڑ کر اعمال کے پہاڑ کھڑے کر دے، اسلام کو چھوڑ کر نیکیوں کے ذخیرے جمع کر دے، اسلام کو چھوڑ کر اتنی زیادہ نیکیاں کرے، اتنی زیادہ نیکیاں کرے، اتنی زیادہ نیکیاں کرے کہ وہ سمجھے کہ میں نے تو دفتر کے دفتر، میں نے تو گوڈاؤن کے گوڈاؤنز، میں نے گودام کے گودام بھر دیے رجسٹروں سے اپنی نیکیوں سے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ لا يُقْبَلُ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن لا نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا فَلَن، بس نہیں، ہرگز نہیں۔ علماء موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں اگر نفی کے استعمال میں، اگر نفی کے اسلوب میں، اگر نفی کے سیاق میں لن لفظ لایا جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہاں تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے، وہاں تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے، وہاں یقین پیدا کرنا ہوتا ہے، وہاں جملے میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے، وہاں جملے میں طاقت پیدا کرنی ہوتی ہے، وہاں جملے میں قوت پیدا کرنی ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا تاکیدی اسلوب اختیار فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یقینی جملہ اختیار فرمایا تاکہ کوئی شک و شبہ بھی نہ رہے کہ میں اسلام کے علاوہ میں اپنی مرضی کے مطابق جو طریقہ اپناؤں گا، اسلام کے علاوہ میں اپنی مرضی سے جو راستہ منتخب کروں گا، اسلام کے علاوہ میں اپنی پسند کا جو طریقہ اپناؤں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، وہ طریقہ قبول ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں نہیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ طریقہ قبول ہی نہیں کیا جائے۔ ایک انسان ساری زندگی نیکی کرتا رہے، ساری زندگی رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے، ساری زندگی محنت کرتا رہے، عمل کر کر کے اپنے آپ کو تھکا ڈالے، لوگوں کے تانے بھی سنے، اپنا کاروبار بھی چھوڑے، اپنا کام دھندا بھی چھوڑے، اپنی جان بھی لگا دے، اپنا مال بھی لگا دے، اپنی زندگی لگا دے اعمال میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے، سبق سیکھنے والوں کے لیے، درس لینے والوں کے لیے یہ بہت بڑی چیتاونی اور بہت بڑی وارننگ۔ ہم لوگ اس آیت سے سبق سیکھیں، ہمارے سامنے جب یہ آیت آتی ہے اس مفہوم کے ساتھ تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام کے علاوہ اللہ کوئی دین قبول نہیں کرے گا۔ ہم اپنی مرضی سے عمل کیے چلے جا رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نیکیاں کیے چلے جا رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کیا کہتا ہے، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اسلام کے علاوہ تو اللہ کوئی اور دین قبول ہی نہیں کرے گا، اللہ نے پہلے ہی بتلا دیا قبول نہیں کرے گا، صرف قبول ہی نہیں کرے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں بھی ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آئے کہ یار کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک انسان ساری زندگی عمل کرتا رہے، نیکی کے انبار کھڑے کر دے، نیکی کے پہاڑ کھڑے کر دے، نیکیوں کا ڈھیر لگا دے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ظلم نہیں ہے یہ؟ نہیں،
ظلم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں ہی نہیں. ہرگز بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بالکل بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی سمجھا دی کہ لوگوں، اسلام کے علاوہ اگر تم کسی اور طریقے کو اپنانا چاہو گے تو وہ طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا، وہ منظور نہیں ہوگا، وہ مقبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ طریقہ تو رد کر دیا جائے گا اور آخرت میں بھی خسارے والوں میں ہوگے. اگر اللہ نے نام ہی بتایا ہوتا تو ایمان والے یہ نہ کہہ سکتے کہ اللہ نے ہم پر ظلم کیا، لیکن اللہ پہلے ہی بتا چکا. اب تو کوئی کافر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ تو بڑا ظلم ہے. کوئی کافر بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا. اب اگر کوئی اس پر عمل نہ کرتے ہوئے اپنی مرضی کا دین چنتا ہے، اپنی مرضی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اپنی مرضی کا طریقہ اختیار کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. اللہ نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا. یہ آیات جب ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے جس دین کو منتخب فرمایا وہ دین کون سا ہے؟ وہ بھی اسلام. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس دین کو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا وہ اسلام، اور جس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا وہ کیا ہے؟ وہ جو اسلام نہیں ہے. جو اسلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی نہیں فرمائے گا. جب یہ آیات ہمارے سامنے آتی ہیں اور ایک قسم کی اور آیات ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف دین اسلام پر عمل کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اعمال کا مقصد کیا ہے؟ ہم جتنی بھی نیکیاں کر رہے ہیں، ہم جتنی بھی محنتیں کر رہے ہیں، ہم جتنے بھی اعمال بجا لا رہے ہیں، اگر ہم ٹھنڈی راتوں میں اپنی نیند چھوڑتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں، اگر ہم تپتی دھوپ میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف نکلتے ہیں، اگر ہم عصر کے وقت عین کاروبار جب جوبن پر ہوتا ہے اپنی دکانیں چھوڑ کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ ساری قربانیاں ہم دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ مقصد کیا ہے ان قربانیوں کا؟ آخرت میں کامیاب ہو جائیں. یہی مقصد ہے نا، کوئی اور مقصد تو نہیں ہے. آپ یہی چاہتے ہیں نا، ہم سب یہی چاہتے ہیں نا. جب ہم نیک اعمال کر رہے ہوں تو ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور میں اپنے رب کے غضب کا شکار نہ بنوں، اور میں آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں نہ ہو جاؤں. میں تو ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن کے بارے میں رب فرماتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوا. کامیاب ہونے والوں میں چاہتا ہوں، کامیاب ہونے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اسی لیے میں اور آپ نیک اعمال کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر ہم یہ نیک اعمال اپنی مرضی سے کریں تو اللہ تو قبول نہیں فرمائے گا. تو بتائیے ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہم خالص دین اسلام کی پیروی؟ پیدا ہوتا ہے نا، ہونا بھی چاہیے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم عمل کریں اور ہم اس کو کہیں کہ یہ خالص اسلام ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے کہ کیسے ممکن ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. مجھے خطاوت کا کوئی اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، نوازش ہوگی، توجہ فرمائے رکھیے گا. اب دیکھیے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم عمل کریں اور ہمارے پاس ہمارے دلوں کے اندر یقین ہو اور ہم ریلیکس رہیں، ہم مطمئن رہیں، ہم کہہ سکیں کہ ہاں جی ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ خالص اسلام ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نا اگر اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر دوڑائیں تو میں اعمال کی بنیاد مختلف نظر آتی ہیں. اعمال کرنے کی، لوگ اعمال کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی بنیادیں الگ الگ ہیں. مثال کے طور پہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، نماز سے اسٹارٹ کرتے ہیں، نماز سے آغاز کرتے ہیں. کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیے گا کہ بھائی آپ یہ اس طرح کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو وہ جواب میں کہے گا ہمارے باپ دادا ایسے کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے شروع سے دیکھا ہے، ہمارے باپ دادا یہی طریقہ کرتے چلے آ رہے ہیں. بھائی آپ فلاں کام کیوں کرتے ہیں؟ بھئی میں اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں. یہ ایک قسم ہے لوگوں کی جو کہ ان کی پیروی کرتے ہیں، باپ دادا کی. کام نیکی کا ہے، پڑھ نماز رہے ہیں، کر اللہ کا ذکر رہے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن پوچھا جائے کہ بھائی صاحب آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کی بنیاد کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کس چیز نے آپ کو اس عمل پر ابھارا، کس چیز نے آپ کو اس عمل پر تیار کیا، کیا بنیاد ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ عمل کر رہے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے کہ جی ہم باپ دادا کی ماننے والے ہیں، باپ دادا یہی کرتے چلے آئے، باپ دادوں کی وجہ سے ہم بھی یہ کر رہے ہیں، ہم بھی یہ کر رہے ہیں. کچھ اس قسم کے لوگ ہیں. اور کچھ لوگ کیسے ہیں
کہ وہ دیکھا دیکھی پر عمل کرتے ہیں. دیکھا دیکھی سمجھتے ہیں آپ؟ مثال کے طور پر وہ دیکھتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں. دین پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے ان کا؟ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. لوگ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں لوگ کیا کر رہے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. مثلا آپ سے پوچھو بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، وہ کہے گا لوگ کرتے ہیں، سب لوگ کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے، وہ بھی ایسے کر رہا ہے، وہ بھی فلاں فلاں. بھائی تم بھی ایسے کرتے ہو نا؟ ہاں ہاں. بھائی تم بھی ایسے کرتے ہو نا؟ ہاں ہاں. بھائی سب ایسے کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں، لوگ کر رہے ہیں. اور یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ ان کو اگر نماز پڑھنی ہوگی نا، نماز سیکھنا ہوگا، نماز پڑھنی نہیں آتی، مسجد میں آئیں گے تو ساتھ والے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھیں گے وہ کیسے کر رہا ہے. کنکھیوں سے، کنکھیاں سمجھتے ہیں نا، سائڈ سے ایسے دیکھیں گے، ایسے دیکھیں گے وہ کیا کر رہا ہے، اس طرف والا جیسے وہ کر رہا ہے ایسے کرتا چلا جائے گا. دیکھا دیکھی کی پیروی. ہرا موسم آیا ہرا ہو جائے گا. ہرا موسم سمجھتے ہیں نا؟ ہمارے ایک ایسا مہینہ بھی آتا ہے جب ہر طرف ہری ہری چھا جاتی ہے، ہر طرف ہرا ہرا ہوتا ہے، گلیاں ہری، بازار ہرے، سب کچھ ہرا ہرا، وہ ہرا ہو جاتا ہے. کالا موسم آیا کالا ہو جاتا ہے. سمجھتے ہیں نا کالے موسم کو؟ ایک مہینہ ایسا بھی آتا ہے نا کہ جہاں کالوں کی برسات ہوتی ہے وہاں کالا کالا نظر آتا ہے، پھر کالی سبیلیں، پھر کالے جھنڈے، پھر کالا 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 ہوتا ہے سب کچھ. اب ان سے پوچھیں وہ بھی ہرے میں ہرا ہو جائے گا، کالے میں کالا ہو جائے گا. پوچھیں بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ لوگ حلیم کی دیگیں چڑھا رہے ہیں، وہ بھی چڑھا رہا ہے، گھوٹے مار رہا ہے، خوب مار رہا ہے، ساری رات لگا دی. ہاں بھائی پوچھیں آپ اگر ان سے بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یار سب لوگ کر رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، سب کر رہے ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہو؟ گلی محلے سجے پڑے ہیں، گلی محلوں میں یہ سارا کام ہو رہا ہے. گلی محلے والے رود ہو رہے ہیں تو میں بھی رود ہو رہا ہوں، گلی محلے والے خوشیاں منا رہے ہیں تو میں بھی خوشیاں منا رہا ہوں. میں لوگوں کی دیکھا دیکھی پہ عمل کروں، لوگ جیسے کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں. یہ پیروی کرنے والا کون ہے؟ لوگوں کی دیکھا دیکھی کرنے والا. آپ میں سے کوئی یہ بھی بتا پائے گا کہ میں اب تک کتنی قسمیں بتا چکا ہوں؟ 2. ایک وہ جو باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں، باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہیں، باپ دادا کے پیچھے پڑتے ہیں. اور ایک وہ جو لوگوں کی دیکھا دیکھی پر عمل کرتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں وہ میں کر رہا ہوں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں، اسلام ہے یا نہیں، دین ہے یا نہیں. وہ دین ہے یا نہیں جس سے اللہ راضی ہوا، وہ دین ہے یا نہیں جو اللہ کے نزدیک صرف دین ہے، وہی حقیقت میں دین ہے. وہ دین ہے یا نہیں جسے اللہ قبول فرمائے گا، وہ دین ہے یا نہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے قبولیت کا وعدہ کیا، اور وہ دین ہے یا نہیں کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز بھی وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. اسے اس سے کوئی غرض نہیں، لوگ کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. تیسری قسم میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر ان سے آپ یہ پوچھ بیٹھے ہیں، وہ کوئی عمل کر رہے ہیں، آپ نے ان کو دیکھا، آپ نے پوچھا کہ بھائی آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ یار مولوی صاحب نے کہا ہے، سارے مولوی یہی کہتے ہیں، مولوی نے کہا ہے ہم کر رہے ہیں. علماء کرام یہ فرماتے ہیں، ہماری مسجد میں امام صاحب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبے کے دوران میں انہوں نے یہ بات بتا دی، میں عمل کر رہا ہوں. یا ہمارے امام صاحب نے درس میں بتایا تھا فجر کے، میں نے سن لیا، میں عمل کر رہا ہوں. یا بھائی وہ فلاں لوگ فلاں قسم کی کتاب لے کر جو روزانہ بیٹھتے ہیں نا، اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کتاب میں وہ پڑھ رہے تھے، ہم نے بھی سن لیا. وہ کوئی سی بھی کتاب ہو، کوئی سی بھی کتاب ہو، چلنے پھرنے والوں کی ہو یا ہروں کی ہو، کسی کی بھی کتاب ہو، اس کتاب میں ہم نے پڑھا تھا، وہ پڑھ کر سنا رہے تھے مولوی صاحب، ہم نے سن لیا، ہم بھی عمل کر رہے ہیں. یہ کس کی پیروی کرنے والے ہوئے؟ میں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہتا، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ مولوی کی پیروی کرنے والے. ان سے کوئی بھی پوچھو کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، مولوی صاحب کر رہے ہیں، مولوی صاحب نے کہا ہے. آپ کسی بھی مولوی صاحب سے پوچھ لیں، چلے آئیں ہماری مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے یہ مولوی کی پیروی کرنے والا ہے. اور جی ہاں، ایسے خوش نصیب لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا کے اندر کہ جب آپ ان کو کوئی عقیدہ اپناتے ہوئے دیکھیں یا آپ ان کو کوئی عمل کرتا ہوا دیکھیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب آپ نے جو یہ عمل کیا یا آپ نے جو یہ عقیدہ اپنایا، اس عقیدے کی بنیاد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، کیوں یہ آپ عمل کر رہے ہیں؟ ہم نے دنیا والوں کو دیکھا، کوئی نہیں کر رہا، آپ اجنبی نظر آ رہے ہیں، آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن یہ تعلیم دیتا ہے. میں اس لیے یہ عمل کر رہا ہوں کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث یہ عقیدہ دیتی ہے، یہ عمل دیتی ہے. اسی لیے قرآن بنیاد بنایا ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بنیاد بنایا ہوا ہوں. اللہ کے رسول نے اسے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس میں عقیدہ یہی ہے، اس میں عمل یہی ہے، اسی لیے میں نے اس عمل کو اپنایا. وہ خوش نصیب لوگ بھی ہیں تو کتنے
کتنے قسم کے لوگ ہوئے؟ 4 قسم کے لوگ. 4 قسم کے لوگ, توجہ فرمائیے گا, 4 قسم کے لوگ ہوئے. بھائی دیکھیے, ظاہر سی بات ہے, لوگ اپنے اپنے محلوں سے, مسجدوں سے نمازیں پڑھ پڑھ کر آ رہے ہیں, اور وہ آئیں گے تو کوئی آگے بیٹھے گا, کوئی پیچھے بیٹھے گا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ آپ پیچھے بار بار جھانک جھانک کر دیکھیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ایسے تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ میں آپ کے ساتھ کیا بات کروں. تھوڑا سا توجہ رکھیے, بات میں دل بھر کے دیکھیے گا کون کون آیا ہے, معذرت کے ساتھ توجہ رکھیے گا. تو ایک وہ جو باپ دادا کی پیروی کر رہا ہے, ایک وہ جو لوگوں کی پیروی کر رہا ہے, دیکھا دیکھی کی پیروی کر رہا ہے, ایک وہ جو مولوی ملا کی, علماء کی پیروی کر رہا ہے, اور ایک وہ جو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے. لوگوں بتاؤ, سوچو, ان چاروں میں سے کون وہ آدمی ہے کہ جو سینہ تان کر کہہ سکتا ہے, جو ہاتھ اٹھا کر کہہ سکتا ہے, جو گلا پھاڑ کے کہہ سکتا ہے کہ ہاں ہاں میں جس چیز پر عمل کر رہا ہوں صرف اور صرف وہی دین ہے, اس کے علاوہ کوئی دین نہیں؟ کون ہے وہ خوش نصیب, کون ہے وہ سعادت مند؟ ان چاروں میں سے کیا باپ دادا کی پیروی کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ جو کچھ میرے باپ دادا نے بیان کیا وہ دین ہے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے؟ اگر کوئی کہہ دے ہاں بھائی جو ہمارے باپ دادا نے بیان کیا دین بالکل وہی ہے, اب کیا علاج ہے اس کا؟ بڑا آسان. یہاں پر مختلف قسم کے باپ دادا ہیں, اور ان باپ دادوں کے مختلف قسم کے دین ہیں, ان باپ دادوں کے مختلف قسم کے طریقے ہیں, مختلف قسم کے رواج ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں کہ جی میرے باپ دادا کا طریقہ صحیح, وہ کہے جی میرے باپ دادا کا طریقہ صحیح, تو وہ کہے جی میرے باپ دادا کا طریقہ صحیح, 12 قسم کے طریقے کھڑے ہو جائیں گے, 4 قسم کے طریقے کھڑے ہو جائیں گے, 5 قسم کے طریقے کھڑے ہو جائیں گے, ہزاروں طریقے کھڑے ہو جائیں گے. ان میں سے کس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین ہے؟ گارنٹی کیا ہے؟ کون ہے؟ اگر باپ دادا ہی حقانیت کی وجہ ہے تو یہ تو ہر ایک کا باپ دادا ہے. باپ دادا کے بغیر تو کوئی بھی نہیں نہ پیدا ہوا نا, سوائے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اور عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے. کوئی ہوا ہے؟ ان 2 کے علاوہ کوئی نہیں ہوا. تو ہر آدمی کا باپ دادا ہے, ہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ میرا باپ دادا صحیح, میرا باپ دادا صحیح. اس جھگڑے کو ختم کون کرے گا؟ تو یہ پتا چلا کہ بھائی باپ دادا والا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جس چیز پر عمل کر رہا ہوں وہ سارے کا سارا اصلی دین ہے. اور جو لوگوں کی دیکھا دیکھی کی پیروی کر رہا ہے, تو کوئی کالوں کے محلے میں رہتا ہے وہ کالے کی پیروی کر رہا ہے, جو ہروں کے محلے میں رہتا ہے وہ ہرے کی پیروی کر رہا ہے, جو کسی اور کے محلے میں رہتا ہے وہ کسی اور کی پیروی کر رہا ہے. دیکھا دیکھی پر بھی نہیں کہ لوگ بھی ہزاروں قسم کے مختلف قسم کے لوگ ہیں, ان کے مختلف قسم کے طریقے. آخر کس کا طریقہ دین ہے؟ اگر تم کسی ایک کے طریقے کو دین کہتے بھی ہو تو کیا تمہارے پاس کوئی شیورٹی ہے, کوئی گارنٹی ہے, کوئی دلیل ہے, کوئی ثبوت ہے, کوئی پروف ہے کہ جو تم جسے پروف کر سکو, جسے ثبوت کے طور پر پیش کر سکو, جسے یقین دہانی کے طور پر پیش کرو, ہمارا بھی دل مطمئن ہو جائے, آپ کا بھی دل مطمئن ہو جائے؟ ایسا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ قرآن کی کوئی آیت پیش کر سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کر سکتا ہے کہ جی میں جو لوگوں کی جن لوگوں کی پیروی میں کر رہا ہوں یہ خالص دین ہے, دین اسلام ہے؟ ایسا کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں. تیسرے نمبر پہ کن کی باری آتی ہے؟ وہ جو مولوی ملا کی پیروی کرتے ہیں, علماء کرام کی پیروی کرتے ہیں, مفتیان شرع مدین کی پیروی کرتے ہیں, ائمہ کی پیروی کرتے ہیں, محدثین یا فقہا کی پیروی کرتے ہیں, بلکہ امام مختص کر رکھیں کہ میرا فلاں امام, میرا فلاں امام, میرا فلاں امام, میں فلاں امام کی پیروی کروں گا, میں فلاں امام کی پیروی کروں گا, میں فلاں امام کی پیروی کروں گا. ان میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جس امام کی پیروی کر رہا ہوں وہ خالصتاً دین اسلام ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ اگر کہے بھی تو کیا یقین دے سکتا ہے, دلیل دے سکتا ہے؟ ہاں ہاں وہ شخص جو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمع نظر بنایا ہوا ہے, جس نے اپنے دین کے لیے, جس نے اپنے عقیدے کے لیے, جس نے اپنے عمل کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا, اور ایسا تھاما کہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتا. بات عقیدے کی ہو, بات نظریے کی ہو, بات عمل کی ہو, بات سیاست کی ہو, تجارت کی ہو, معیشت کی ہو, دینیات کی ہو, دنیاوی جات کی ہو, کسی بھی قسم کی ہو, اس کے لیے دلیل اللہ کا قرآن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, یا اس کے لیے دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, آپ کی حدیث ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں ہاں میں جس چیز پر عمل کر رہا ہوں وہ خالص دین اسلام ہے, وہ رب کا نازل کردہ دین ہے. اس کے علاوہ نہ باپ دادا کی پیروی کرنے والا کہہ سکتا
ہے، نہ اپنے علماء کی پیروی کرنے والا کہہ سکتا ہے، نہ اپنے معاشرے کے لوگوں کی پیروی کرنے والا کہہ سکتا ہے۔ یہ اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا کہہ سکتا ہے۔ اور اگر میں بات کو مختصر سے انداز میں سمیٹ کر کہوں کہ کون کہہ سکتا ہے تو الحمدللہ میں اس پر فخر نہیں کرتا، ہاں رب کا شکر کرتا ہوں کہ رب نے مجھے ان لوگوں میں بنایا جو یہ کہہ سکتا ہے مختصر الفاظ میں۔ آل الحدیث وہ لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم جس چیز پر عمل کر رہے ہیں وہ خالص دین اسلام ہے۔ الحمدللہ یہ شان، یہ مقام، یہ اہمیت، یہ مرتبہ، یہ درجہ صرف اور صرف مسلک اہل حدیث کو اللہ کے احسان سے ملا۔ کوئی اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جس امام کا دامن تھاما اس کی ہر بات دین، اس کا ہر قول دین، میں نے جن لوگوں کو تھاما اس کا ہر عمل دین، اس کا ہر قول دین۔ نہیں، یہ بات اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جس نے قرآن و حدیث کو اپنا دین بنا رکھا۔ کیسے دلیل بھی سنتے چلے جاؤ۔ میں کہوں گا ہاں میرے آقا وہ ہیں کہ جن کا بولنا بھی وحی، بولنا بھی وحی۔ سنیے گا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ النجم کی آیت ہے، فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ میرے پیغمبر اپنی مرضی سے تو بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ اپنے پیغمبر کے بارے میں اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے، اور آج تک قرآن کے ماننے والے سورۃ النجم کی آغاز میں اس وحی کو پڑھتے بھی ہیں، اس یقین دہانی کو پڑھتے بھی ہیں، اس ضمانت کو پڑھتے بھی ہیں، اس گارنٹی کو پڑھتے بھی ہیں کہ میرا یہ پیغمبر، رب فرماتا ہے کہ میرا یہ پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا، ما ينطق عن الهوى، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، یہ تو رب کی وحی ہے جو ان پر نازل ہوتی ہے، آگے بیان فرما دیتے ہیں۔ یہ کس چیز کی گارنٹی ہے؟ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان، قول کی۔ میں نے کیا کہا کہ جو کہہ سکے کہ میں جس کی پیروی کر رہا ہوں اس کا قول بھی دین اور اس کا عمل بھی دین۔ اب قرآن گواہی دے رہا ہے کہ میرا نبی، میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ سوچا تھا صرف قرآن کی آیات کی روشنی میں ہی بات رکھوں گا، لیکن ایک حدیث سناتا چلوں۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لکھنے کا سامان ساتھ رکھتے، جو بات آپ نے بیان فرمائی وہ لکھ دی، جو عمل آپ کا دیکھا وہ لکھ دیا، حدیثیں لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت اگر نبوت کی ہے تو ایک حیثیت ان کی بشریت کی بھی ہے، بتقاضۂ بشریت، کبھی غصے میں کوئی بات کہہ دی، کبھی مذاق میں کوئی بات کہہ دی، یہ کیا ہر بات لکھتے چلے جاتے ہو؟ ہر بات مت لکھا کرو۔ لکھنا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ذہن میں خیال آیا، پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ تو لوں۔ پوچھا، آقا میری یہ عادت تھی، آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتا تھا، لوگوں نے یہ کہا، میں نے چھوڑ دیا، اب بتائیے میں کیا کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عبداللہ تمہیں کس نے کہا کہ میں بشر نہیں؟ آقا نے یہ نہیں فرمایا عبداللہ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے غصہ نہیں آتا؟ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ عبداللہ تمہیں کس نے کہا کہ میں مذاق نہیں کرتا؟ عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ جو فرمایا کیا فرمایا؟ غور سے سنیے گا، انشاءاللہ ایمان کا درجہ اور زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکتب، ہر بات لکھا کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہو یا مزاح میں ہو یا سنجیدہ ہو، جو بات ارشاد فرمائے ہر بات لکھ دیا کرو۔ فواللہ لا یخرج من هذا اللسان الا الحق، میری زبان سے حق کے سوا تو کچھ نکلتا ہی نہیں، لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا لکھو۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے آقا کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں آپ نے لوگوں کو یہ فرماتے ہوئے تو سنا ہوگا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے آقا ہیں ویسا کوئی نہیں، یقیناً کوئی نہیں، یقیناً کوئی نہیں۔ لیکن سچے بھی تو بنو۔ کیا ہوا کہ تم نے مسلک کے لیے کسی اور امام کا انتخاب کر لیا، تم نے ہدایت کے لیے کسی اور امام کا انتخاب کر لیا، اور تم نے جناب والا روحانیت کے لیے کسی اور پیر مرشد کا انتخاب کر لیا، اور پھر زبان سے ہم یہ بھی بولیں کہ اب میری نگاہوں میں کوئی جچتا نہیں۔ یہ جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے۔ ہاں اگر اہل حدیث اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، تو اللہ کی قسم اس کی بات 100% سچ ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مانا، اور ایسا مانا کہ آپ کے بعد کسی امام کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ الحمدللہ۔ سنیے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان صرف یہ نہیں کہ اللہ کی مرضی بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی فرمایا، آگے سنیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ القیامہ کی سورۃ الحاقہ کی آیت ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ لوگ بڑے بکواسی ہوا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کوئی کہتا تھا کائن ہے، کوئی کہتا تھا نجومی ہیں نعوذ باللہ، کوئی کہتا تھا شاعر ہیں نعوذ باللہ، کوئی کہتا تھا اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر لاتے ہیں نعوذ باللہ، بڑی بکواس کیا کرتے تھے اپنی زبان سے۔ رب کریم نے جواب دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی، جیسا کہ رب کی عادت رہی کہ جب کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کی، بدتمیزی کی، بکواس کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق عظیمہ کی وجہ سے خاموشی اختیار فرمائی، رب نے خاموشی اختیار نہیں فرمائی، رب نے جواب دیا، اور کیسا جواب دیا؟ فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اپنی مرضی سے کوئی بات گھڑ لاتے، بنا لاتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بناوٹی بات بنا لیں اور بولیں کہ اللہ نے فرمایا تو ہم کیا کریں گے؟ فرمایا ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے، ثم اخذناہ بالیمین، ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے اور ان کی شہرک کاٹ ڈالیں گے، اور فرمایا تم میں سے کوئی بھی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا نہیں سکے گا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سختی ہو رہی ہے، ہرگز نہیں، یہ آقا کی شان بیان ہو رہی ہے، شان بیان ہو رہی ہے۔ کیسے؟ سنیے گا، ہم سب مسلمان ہیں نا، ہم یہ جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی کا وقت آیا، اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آیا، آخرت کی طرف کوچ کرنے کا وقت آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مصداق بنے کہ انک میت وانہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لمحہ آیا تو اس وقت آپ اپنی طبعی عمر 63 سال پوری کر چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بستر پر اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ان کی گود پر سر رکھے ہوئے نصیحتیں کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، آپ کی شہرگ نہیں کاٹی گئی۔ ایسا ہی ہے نا، سب مانتے ہیں اس بات، اتفاق ہے اس پر دنیا کا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا کوئی بدبخت قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ ہوتا بھی کیسے کہ رب نے فرمایا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے تو آپ کو اللہ بچائے گا، آپ اپنا کام کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا، آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے، آپ معبودان باطلہ کو للکاریے، آپ وقت کے لات منات عزا کو للکاریے، اور آپ اس باطل عقیدے کا انکار کیجئے کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ رب کے سوا بھی کوئی مشکل کشا، رب کے سوا بھی کوئی حاجت روا نہیں، آپ انکار کیجئے کہ لا الہ الا اللہ، رب کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، مشکل کشا، حاجت روا، فریاد پوری کرنے والا، چولیاں بھرنے والا، رب کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ ایک اللہ کی شان ہے، اور یہ ایک اللہ کا مقام اور کسی کا مقام۔ غرض یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور کیسے بچایا کہ دشمنوں کے نرغے میں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبعی عمر پوری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبعی موت سے ہمکنار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرگ نہیں کاٹی گئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے تو فرمایا تھا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی جھوٹی بات گڑ کر لائے تو ہم ان کی شہرگ کاٹ دیں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ میرے رب، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسے ہے، یہ میرے پیارے رسول کی شان کیسے ہے کہ آپ کی موت اس طرح واقع نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کوئی ایک بات بھی رب کے خلاف نہیں کہی، کوئی ایک بات بھی
رب کی مرضی کے خلاف نہیں بیان کی. جو کچھ بیان کیا خالص رب کی مرضی سے بیان کیا. جو کچھ بیان کیا وہ خالص اللہ کی وحی تھی, اپنی مرضی سے کچھ بیان نہیں کیا. تو یہ آیت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صداقت کی, آپ کے حقانیت کی, آپ کے عظیم مرتبہ کی, آپ کے شان کی, آپ کے فضیلت کی بات بن گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی میں کوئی بات نہیں کی, اپنی رب کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کی. یہ ساری آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, تلاوت کی, سعادت حاصل کی تلاوت کرنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی. ان سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی مرضی کا قول نہیں بولا, اپنی مرضی کی بات نہیں بولی, اپنی مرضی کا بول نہیں بولا. جب بھی فرمایا رب کی مرضی کو بیان کیا, جب بھی بیان کی تو اللہ کی بات بیان کی, اپنی بات بیان نہیں کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات کی شان ہے. چلتے چلتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت چونکہ کم ہے اور آپ کو خوشخبری سنا دوں کہ مولانا محمد جوناگڑھی صاحب حفظہ اللہ ورعا تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ بھی آپ ان کی شیریں بیانی سے بھی ایمانوں کو, اپنے ایمان کو تازہ فرمائیں گے. توجہ ادھر رکھیے گا نا, میں نے جو بولا مولانا تشریف لے آئے تو سب مولانا کو دیکھنے لگے. مولانا سے محبت اپنی جگہ, لیکن قرآن و سنت کا بیان بھی سنیے گا. اب دیکھیے مولانا یقیناً اس بات پر ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ لوگوں نے ان کا نام سن کر ان کو پیچھے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. اب سنیے گا کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اس کی یہ شان ہے کہ اللہ کا قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. اب بات رہ جاتی ہے آپ کے عمل کی. تو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, جب نہ آپ ان کو پڑھ پڑھ کر ہماری آیات سنا دیتے ہیں جو واضح آیات ہیں, بالکل کوئی ان میں شبہ نہیں ہوتا, لیکن ظالم لوگ شک و شبے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غیر هذا. فرمایا کہ جو لوگ رب کے ملاقات پر یقین نہیں کرتے, آخرت کے دن پر یقین نہیں کرتے, وہ کیا کہتے ہیں کہ دوسرا قرآن لے آؤ, یا بدل ہو یا اس کو تبدیل کر دو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا فرماتے ہیں کہ بڑا سخت قرآن ہے آپ کا, ہمارے کسی معبود کو نہیں چھوڑتا. بڑا سخت قرآن ہے آپ کا, لات منات عزا کو نہیں چھوڑتا. ارے بڑا سخت قرآن ہے آپ کا, کعبے میں رکھے 360 بتوں کو بھی نہیں چھوڑتا. بڑا سخت قرآن ہے آپ کا کہ ہم نے ابراہیم کا بت بھی بنایا, ہم نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بت بھی بنائے, ہم ان کی بھی پوجا کرتے ہیں. یہ ان کی بھی باپ پوجا کی اجازت نہیں دیتا, یہ ان کے سامنے بھی جولیاں پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا, یہ ان کے سامنے بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا, یہ ان کے سامنے بھی ماتھے رگڑنے کی اجازت نہیں دیتا. بڑا سخت قرآن ہے, کوئی اور قرآن لے آئیے یا بدل ہو اس کو تبدیل کر دیجئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا یہ بھی سنیے گا. فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, آپ بیان فرما دیجئے, آپ ان نادانوں کو سمجھا دیجئے. ارے نادانو, یہ میرے بس میں کب ہے ان ابدلہ, کہ میں اسے تبدیل کر دوں, من تلقاء نفسی, اپنی مرضی سے میں اسے بدل ڈال دوں. ارے نادانو, یہ میرے بس کی بات کب ہے, میرا کام کیا ہے, میرا طریقہ کیا ہے, میرا عمل کیا ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو صرف اس چیز پر عمل کرتا ہوں, میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں, میں تو صرف اس راستے کو اپناتا ہوں, میں تو صرف اس طریقے کو اپناتا ہوں, میں تو صرف اس کام کو اپناتا ہوں جس کا میرے رب نے مجھے وحی کی, جس کا میرے رب نے مجھے حکم دیا. سبحان اللہ, میرے آقا کا فرمان بھی وہی, اور میرے آقا کا فعل بھی وہی, میرے آقا کا عمل بھی وہی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی وہی. کیوں فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو صرف اور صرف وہی کی پیروی کرتا ہوں. اب یہ مت سوچے گا کہ بھائی یہ صرف اور صرف کہاں سے لے آئے, یہ گرامر کا اور عربی کلام کا اور ادب کا اسلوب ہے, اس کو سمجھانے بیٹھ گیا تو آپ جوناگڑھی صاحب کو اور پھر اس کے بعد مناظر اسلام مولانا یحییٰ عرفی صاحب کو سن نہیں پائیں گے. اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ اسلوب کلام بڑا تاکیدی ہے. رب کا قرآن فرماتا ہے ان اتبع الا ما یوحى الی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان ظالموں کو بتا دیجئے کہ اپنی مرضی نہیں چلاتا, میں تو اپنے رب کا فرمان سناتا ہوں. جس طرح رب کا فرمان سناتا ہوں اس طرح میں پیروی بھی صرف اس چیز کی کرتا ہوں, عمل بھی صرف اس چیز پر کرتا ہوں جو میرا رب مجھ پر وحی کی صورت میں نازل, ما یوحى الی, جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے, رب کی طرف سے جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. اب آپ اتباع پیروی میں, اتباع عمل میں ہوتا ہے. اتباع کس چیز پہ ہوتا ہے, عمل میں. اتباع کا اطلاق عمل میں ہوتا ہے, پیچھے چلنا, یعنی جو کہا گیا اس کے پیچھے پیچھے چلنا, جو عمل بتایا گیا اس کا کرنا, یہ عمل ہوتا ہے. اور بعض اوقات آپ کو بتایا گیا اور بعض اوقات جبریل کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے,
جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. بخاری کی وہ حدیث معلوم نہیں ہے, عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کسی نے بیان کیا ممبر پر کھڑے ہو کر, جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل آئے, ایک دن ساری نمازیں اول وقت میں پڑھائیں اور دوسرے دن ساری نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں اور اللہ کے رسول کی امامت کی. عمر بن عبدالعزیز نے کہا ارے تمہارا دماغ خراب ہو گیا, کیا کہہ رہے ہو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرائی؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں. پھر حدیث بھی سنائی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امامت کروائی. میں نے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی اور میں بیان کر رہا ہوں. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین نے عمل سکھانے کے لیے جبریل کو بھیجا. بات مختصر سمیٹتے ہوئے کہ آقا کا قول بھی وہی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل بھی وہی, آپ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ بھی وہی اور آپ کے جسم مبارک سے, جسم عطر سے, جسد عطر سے کیا ہوا عمل بھی وہی ہے. اس بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اہل حدیث نے جس کو امام بنایا, پیروی کے لیے, اتباع کے لیے, بات ماننے کے لیے, نقش قدم پر چلنے کے لیے, اطاعت کرنے کے لیے, اہل حدیث نے جس شخصیت کا انتخاب کیا, جس شخصیت کو چن لیا, جس کو مطمع نظر بنا لیا, جن کا دامن تھام لیا, وہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے قول کی بھی وحی کو, ان کے قول کی بھی ضمانت اللہ کی طرف سے, گارنٹی اللہ کی طرف سے, اور ان کے فعل کی بھی ضمانت اور گارنٹی اللہ کی طرف سے. بتاؤ کوئی اپنے باپ دادا کی شان میں ایسی آیات پیش کر سکتا ہے؟ بتاؤ کوئی اپنے معزز علماء کرام اور مفتیان شرع متین کے بارے میں ایسی آیت پیش کر سکتا ہے؟ بتاؤ کوئی اپنے خاندان, برادری, قوم, قبیلہ کے طور طریقے, رسم و رواج کے بارے میں ایسی آیات پیش کر سکتا ہے کہ ان کا قول بھی وہی اور ان کا عمل بھی وہی؟ بتاؤ جنہوں نے امام بنا رکھے ہیں, اپنے امام کے بارے میں کوئی ایسی آیت پیش کر سکتا ہے کہ میرے امام کا قول بھی وہی اور میرے امام کا فعل بھی وہی, میرے امام کی بات بھی وہی, میرے امام کا عمل بھی وہی؟ کوئی ایسی دلیل پیش کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں. یہ وہ خوش نصیب کر سکتا ہے جس کو لوگ اہل حدیث کے نام سے جانتے ہیں اور جس کو لوگ چڑھ کر وہابی بھی کہہ دیتے ہیں, یہ وہ خوش نصیب کہہ سکتا ہے ہاں ہاں میں جو عمل کر رہا ہوں, میں نے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جس کی پیروی کر رہا ہوں وہ خالص دین اسلام ہے, وہ خالص اللہ کی مرضی. مزید ایک آدھ بات عرض کر کے بات ختم کروں گا, وقت میرا ختم ہونے چلا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ آپ کے قول و فعل کی دلیل تھی. صرف قول و فعل کی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ چیلنج کرتے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے, کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما اعیدکم بواحدہ, میں تو تمہیں صرف ایک بات کی وصیت کرتا ہوں, ایک بات کی. وہ کیا بات ہے؟ فرمایا ان تقوموا للہ مثنی و فرادا, تم ایک کام کرو کہ اکیلے بھی کھڑے ہو جاؤ, دو دو چار چار مل کے کھڑے ہو جاؤ. پھر کیا کرو؟ ثم تتفکروا, پھر غور و فکر کرو. پھر کیا کرو؟ پھر غور و فکر. مطلب تم کہتے ہو نا نعوذ باللہ یہ پاگل ہیں, نعوذ باللہ یہ مجنون ہے, نعوذ باللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں, نعوذ باللہ یہ اجمیوں سے سیکھ کر آئیں, نعوذ باللہ یہ کاہن ہیں, نعوذ باللہ یہ اپنی طرف سے گھڑ کر لائیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان بے وقوفوں کو کہو کہ تم کھڑے ہو جاؤ, اکیلے بھی کھڑے ہو جاؤ, دو دو ہو کر بھی کھڑے ہو جاؤ. اکیلے کیوں؟ ہو سکتا ہے تم سمجھو کہ بھائی دو آدمی ہوں گے تو سمجھنے سوچنے میں ڈسٹربنس ہو سکتی ہے, توجہ بٹ سکتی ہے, توجہ بانٹنا نہیں چاہتے تو اکیلے کھڑے ہو جاؤ. اعیدکم بواحدہ, ایک بات کی سکن تقوموا للہ مثنی و فرادا, دو دو ہو کر کھڑے ہو جاؤ کہ اگر یاد نہ آئے تو دوسرے کو یاد دلا دی, اور اگر یہ سمجھے کہ دو دو کے کھڑے ہونے سے توجہ بٹ جائے گی تو فرادا, تنہا کھڑے ہو جاؤ, تنہائی میں سوچو. ثم تتفکروا, پھر غور کرو. ما بصاحبکم من جنہ, تمہارے ان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تمہیں کسی قسم کا نقص نظر نہیں آئے گا, تمہیں کسی قسم کا عیب نظر نہیں آئے گا, تمہیں ان میں کوئی جنون نظر نہیں آئے گا. رب کریم نے فرمایا غور کرو. کیا ان ظالموں نے غور نہیں کیا ہوگا؟ یقیناً غور کیا, لیکن انہیں کوئی بات نہیں ملی. اور ملتی بھی کیسے؟ دوسری آیت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا, سورہ یونس ہی کی آیت میں فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا افلا تعقلون, ارے تمہارے درمیان نادانو, میں تمہارے درمیان پوری عمر گزار چکا ہوں, پوری عمر گزار چکا ہوں, اب بھی عقل نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے فرمایا پوری عمر. عمر کس کو کہتے ہیں؟ صرف سال کو؟ صرف مہینوں کو نہیں, صرف ہفتوں کو نہیں,
صرف دنوں کو نہیں، زندگی کی ایک ایک سانس کو عمر کہا جاتا ہے. عمر کے اندر زندگی کی ایک ایک سانس شامل ہے، ایک ایک گھڑی شامل ہے، ایک ایک لمحہ شامل ہے. زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں جسے عمر سے خارج کر دیا جائے. عمر کا لفظ بڑا وسیع ہے، زندگی کی ہر سانس عمر کے اندر شامل ہوتی ہے. پوری عمر کے متعلق چیلنج تھا. اللہ کی قسم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری عمر میں زندگی کے کسی سانس میں وہ نقص نہیں دکھا سکتے. اور کیسے دکھا سکتے تھے کہ رب کریم فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون. آپ کے عمر کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدمست ہوئے پڑے ہیں اپنے نشے میں، دھت ہیں یہ، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم حق کے جواب میں کیا بکیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے عمر کی قسم، آپ کے عمر کی قسم. ارے جس عمر کی قسم کسی معمولی چیز کی نہیں کھائی جاتی، عظیم چیز کی کھائی جاتی ہے. ارے جس چیز کی قسم میرے رب نے بیان کی، کیا وہ ناقص قسم ہو سکتی ہے؟ کیا وہ کسی ناقص چیز کی ہو سکتی ہے؟ نہیں نہیں واللہ، کبھی بھی نہیں. اشرف المخلوقات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کی قسم بیان کی. اور میں پہلے ہی بتا چکا کہ عمر کے اندر صرف زندگی کے سال نہیں، عمر کے سال نہیں، عمر کے مہینے نہیں، عمر کے ہفتے نہیں، عمر کے دن نہیں، عمر کے گھنٹے نہیں، عمر کے ہر سیکنڈ، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی عمر کے اندر شامل ہوتی ہے. اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کی اللہ نے قسم کھائی. گویا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری عمر اللہ کی عین مرضی کے مطابق. بات سمجھ میں آئی؟ بات کہاں سے چلی تھی کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم خالص دین اسلام کی پیروی کریں. ہمارے دلوں کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم خالص دین اسلام کی پیروی کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دین تمہارے لیے جو چنا وہ اسلام. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دین اسلام کو قبول کرے گا، اس کے علاوہ کسی طریقے کو قبول نہیں فرمائے گا. یہ خواہش کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ آپ سمجھ چکے ہوں گے، نہ باپ دادا کی پیروی سے، نہ خاندان کی پیروی سے، نہ علماء کی پیروی سے، نہ ائمہ کی پیروی سے، نہ فقہاء کی پیروی سے، نہ محدثین کی پیروی سے. اگر یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے تو تمہیں جس شخص کا دامن تھامنا ہوگا وہ دامن آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہے. اور یہ دعویٰ صرف وہ کر سکتا ہے کہ میں جس چیز پر عمل کر رہا ہوں وہ عین دین ہے، جو قرآن و حدیث کی پیروی کرتا ہو، یعنی جو اہل حدیث ہو وہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مسلک ہیں، جن کو چن رکھا، کسی نے کسی کو امام بنایا، کسی نے کسی کو مرشد بنایا، کسی نے کسی کو رہنما بنایا، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ دعویٰ صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے، یہ سعادت صرف اور صرف اہل حدیث کو بخشی ہے. میرے بھائیوں، اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کریں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں نہ ہو جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں نہ ہو جائیں، تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم جس چیز پر، دین کے نام پر جس چیز پر عمل کریں، وہ دین، وہ طریقہ کیا ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پہلے قرآن مجید ہاتھ میں پکڑیں، اٹھائیں اور پڑھیں کہ جس کو میں عقیدہ کہہ رہا ہوں قرآن اس کو عقیدہ کہتا بھی ہے یا نہیں. میں جس کو نظریہ کہہ رہا ہوں قرآن اس کو نظریہ کہتا بھی ہے یا نہیں. میں جس کو دین کہہ رہا ہوں قرآن اس کو دین کہتا بھی ہے یا نہیں. اور جس چیز کو عمل کے لیے اپنائیں، قرآن کو اٹھائیں، حدیث کو اٹھائیں اور دیکھیں میں جس کو نماز کہہ رہا ہوں قرآن سے وہ نماز ثابت ہوتی بھی ہے یا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وہ نماز ثابت ہوتی بھی ہے یا نہیں. میں جس کو عبادت کہہ رہا ہوں وہ عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن سے، حدیث سے ہوتی بھی ہے یا نہیں. اگر ہوتی ہے تو پھر خود بھی کیجئے، دوسروں کو دعوت بھی دیجئے. اگر نہیں ہوتی تو باز آ جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا متلاشی ہوگا ہرگز بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. نقصان سے سبھی بچنا چاہتے ہیں اور بچنے کا طریقہ صرف اور صرف ایک طریقہ، صرف اور صرف ایک راستہ، وہ راستہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اپنانے کا راستہ، ان کی امامت کو قبول کرنے کا راستہ، ان کی ہدایت کو قبول کرنے کا راستہ. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، اس کائنات کے ہر مسلمان کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے دل میں یہ تڑپ پیدا فرمائے کہ میں خالص دین اسلام کی پیروی کروں. اور یہ بات بھی اس بات کی سمجھ بھی اسے عطا فرمائے کہ خالص دین اسلام پر پیروی کرنے کا، خالص دین اسلام پر عمل کرنے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین. میں انتظامیہ سے معذرت چاہوں گا، 5-7 منٹ اوپر ہو گئے.